I hereby commend you. Be strong and courageous. الحمد لله رب العالمين. مذہب جانکاری کے نام سے ایک نیا شو میں طاہر گورا کے چینل پر خصوصی طور پر آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں. نالج آف ریلیجنز، دھرم جانکاری. اس شو کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جو 5 بڑے دھرم ہیں ان میں 3 ابراہیمک ہیں اور 2 سناتنی ہیں. ان تینوں ابراہیمک ریلیجنز اور دونوں سناتنی ریلیجنز کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا. یہ دھرم ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں کہ ان دھرموں کے بیچ میں کیا کو ریلیشن ہے، اور فلاسفیکلی ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کے 21ویں صدی میں جب ٹیکنالوجی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے تو جو ہمارے ریلیجیس اسکرپٹ ہیں وہ ہماری آج کی زندگی اور آنے والی زندگیوں کے ساتھ کتنا لگا کھاتے ہیں. جیسا کہ میں نے اپنے اس شو کے پروموشنل ٹیزر میں کہا تھا کہ اس شو کا مقصد کسی دھرم کے خلاف کوئی بات کرنا مقصود نہیں، بلکہ دھرموں کی ہسٹری کے کانٹیکس میں آپس میں جو کو ریلیشن شپ ہے ریلیجنز کا وہ سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کی ہارمونی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے میں آج بات چیت شروع کروں گا اسلام سے، کیونکہ اسلام کو میں نے بچپن سے بہت قریب سے جیا بھی ہے اور اس کے اسکرپچرز کو بھی بار بار پڑھا ہے. آج 58 برس کی عمر میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے کہ اسلام صرف روایتی ملاؤں کے ہاتھ میں نہ رہے، اور نہ میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یا حتیٰ کہ کسی بھی دھرم کے بارے میں کوئی انسلٹنگ ریمارکس کہوں. ہاں، میرا پوائنٹ آف ویو بہت ریلیجیس نہیں ہوگا، فلاسفیکل ہوگا، انسانی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لٹریچر کی آنکھ سے بھی جو کہانیاں ہیں ریلیجنز کے اندر ان کو سمجھنا چاہوں گا اور ان کو آپس میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا. میرے اس شو مذہب جانکاری میں صرف میں ہی تبصرے نہیں کیا کروں گا. میری کوشش ہوگی کہ میرے اس اسٹوڈیو میں بہت سارے ریلیجیس ایکسپرٹس، جودائزم کے، کرسچینٹی کے، اسلام کے، بدھزم کے اور ہندوازم کے شرکت کیا کریں، اور ہم ایک مل کر وائبرنٹ گفتگو کیا کریں. لیکن اس سب کانٹیکس میں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ صرف میں 5 بڑے دھرموں کی بات ہی نہیں کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ دھرم ہیں جو چھوٹے سائز میں ہیں ان کی بھی بات ہم ساتھ میں ریلیٹ کیا کریں گے. اور اس شو کے بہت سارے ایپیسوڈز ہوں گے. میری خواہش ہوگی کہ آپ ان ایپیسوڈز کو ایک آرکائیو کی طرح دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں، اور اس پر ڈیبیٹس ہوں احترام کی فضا میں، رسپیکٹ کی فضا میں. آج کے پہلے ایپیسوڈ میں اسلام کی ہولی بک قرآن کے 30 پاروں کے کانٹیکس میں بات چیت کروں گا. آج بات چیت ہوگی پہلے پارہ کے حوالے سے. قرآن شریف پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم پر ریویل ہوا، یہ مسلمانوں کا ماننا ہے. اور پہلے پارہ میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا بھی اور اس پر اپنی رائے بھی دوں گا، کیونکہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ میں 20 بار پڑھ چکا ہوں.
تفاسیر جو ہیں یعنی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن شریف کی، وہ بھی میں مختلف تفاسیر کا مطالعہ کر چکا ہوں، اور میرا یہ کہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ قرآن شریف کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کا عالم دین ہونا ہرگز ضروری نہیں، بلکہ آپ کا گڈ ریڈر ہونا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی آیتیں جب قرأت کے ساتھ، ایک میوزیکل ردم کے ساتھ جب لوگ پڑھتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ سنتے ہوں گے، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب پہ دیکھتے اور سنتے ہوں گے، تو ان میں ایک خاص میسمرائزنگ قوت ہوتی ہے۔ مگر بہت سارے پڑھنے والے بھی، اس قرأت کو کرنے والے بھی قرآن شریف کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ ان کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لہجے لہن کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں، مگر میں آج آپ کے ساتھ قرآن شریف کا پہلا پارہ ہندی اردو میں صرف انٹرپریٹیشن کی حد تک پڑھنا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا، اور پھر آگے آنے والے شوز میں نہ صرف پورے قرآن شریف کے حوالے سے میری ایک لنکنگ، یعنی جو اس کو ایک ہی لڑی میں پرو دینے والی گفتگو ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن شریف کے بھی ایکسپرٹس اور فلاسفی کے ایکسپرٹس بھی لوں گا۔ لیکن آگے کے 30 شوز میں صرف قرآن شریف پر بات نہیں ہوگی۔ جب قرآن شریف کی بات ہوگی تو تورات یعنی تورا اور انجیل کی بات بہت ضروری ہے، چونکہ قرآن شریف کا بہت سارا ماخذ جو ہے، یعنی جو ڈیریویشنز ہیں قرآن شریف کی اسپرٹ کی، وہ تورات اور انجیل سے گزرتی ہیں۔ اسی لیے تو یہ 3 ابراہیمک ریلیجنز ایک ہی لڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابراہیمک ریلیجنز کے جو پہلے 2 پائنیئر ریلیجنز ہیں، یعنی جوداازم اور کرسچینٹی، وہ اسلام کی کتاب کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح مسلمان تورات کو یا انجیل کو مانتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بڑی سمپل سی مثال ہے کہ مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ احمدیہ پیدا ہوا، تو احمدیہ کے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو مسلمانوں کی اکثریت نہیں مانتی، بلکہ پڑھنا بھی نہیں چاہتی۔ اسی طرح جوداازم اور کرسچینٹی والے اسلام کی تعلیمات کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور ان کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اس پر بھی آنے والے شوز میں آپ کے ساتھ فلاسفیکل بات چیت ہوگی۔ آج کے شو میں انٹروڈکٹری کمنٹس آپ کو تھوڑے زیادہ ملیں گے، آنے والے شوز میں ڈائریکٹ بات ہوگی۔ تو ہم آج کے پہلے شو کا آغاز قرآن شریف کے پہلے پارہ یعنی فرسٹ چیپٹر سے کرتے ہیں، جس میں ایک سورہ الفاتحہ پوری ہے، کیونکہ اس کے صرف 7 اس میں ورسز ہیں، یعنی اس میں 7 آیات ہیں، اور وہ بہت مختصر سورہ ہے، اگرچہ قرآن شریف میں اس سے بھی کم سورہ ہیں۔ اور پہلے پارہ یعنی پہلے چیپٹر کی دوسری بڑی سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ میں کوئی 286 ورسز ہیں، لیکن پہلے پارہ میں، پہلے چیپٹر میں 141 ورسز ہیں۔ میں ان 141 ورسز کے ساتھ ساتھ سورہ الفاتحہ کے 7 ورسز آپ کے ساتھ پڑھوں گا اور تھوڑی سی اپنی انٹرپریٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کو سیدھے رستے چلا۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ قرآن شریف کی پہلی آیت الفاتحہ میں نے اپنے اردو ہندی ایکسنٹ میں عربی میں پڑھی، چونکہ عربی میں نے قرآن شریف کی صورت میں پڑھی ہے اور میں اس کو پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں اس کے بعد جتنی آیات ہیں قرآن شریف کی، میری کوشش ہوگی کہ میں ڈائریکٹ ہندی اور اردو کے ترجمے میں ہی پڑھوں۔ آپ نے سورہ الفاتحہ سنی، خداوند کریم اس میں بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ سب طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے وہ۔ اور لوگ یعنی جو اس دھرتی کے انسان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ کہ ان پہ جن سے تو ناراض رہا، جن پر تو غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ یہ ہے سورہ الفاتحہ۔ اور سورہ الفاتحہ جو ہے یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی کسی پر، جیسے آپ آئندہ آنے والی آیات میں دیکھیں گے یا سورہ میں دیکھیں گے تو اس میں جیسے کفار کا ذکر ہوتا ہے، ان کی مذمت کی جاتی ہے۔ کفار کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں آگے ابھی جب سورہ البقرہ میں جاؤں گا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس میں صرف اور صرف اسپرچول باتیں ہیں جو پہلی سورہ الفاتحہ ہے۔ اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ میں ایک کریٹر ہوں، خدا کہتا ہے۔ اور کریٹر کے بارے میں بلے شاہ کا جو ایک پنجابی کا شعر ہے مجھے بہت پسند ہے، جس میں انہوں نے کہا جد گل سمجھ لئی تے رولا کی ہے، رام رحیم تے مولا کی۔ جب بات سمجھ آ گئی تو کس بات پہ رولا، رام رحیم مولا ایک ہی ہے۔ کریٹر جو ہے وہ یونیورس کہہ لیجئے، اللہ کہہ لیجئے، خدا کہہ لیجئے، ایشور کہہ لیجئے، بھگوان کہہ لیجئے، گاڈ کہہ لیجئے، مولا کہہ لیجئے۔ میرے جیسے جو صوفی منش لوگ ہیں ان کے لیے کریٹر ایک ہی ہے، چاہے وہ بھگوان کی صورت میں ہو، ایشور کی صورت میں ہو، وہ یونیورس ہے۔ چاہے وہ ہمیں میسج دے، پیغام دے کہ کن فیکون کہ ہو جا، چاہے وہ اوم کی خوبصورت دل کو سکون دینے والی، راحت دینے والی ایک گونج ہو، سب ایک ہی ہے۔ تو سورہ الفاتحہ اسی کانٹیکس میں ہے۔ پہلے میں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن شریف کی جتنی میں یہاں پر سورہ اور جتنا ترجمہ پڑھوں گا وہ مولانا فتح محمد جلندری صاحب کا ہے، جو آف کورس پنجابی یعنی جلندر کے رہنے والے تھے، اور یہ ترجمہ پارٹیشن سے پہلے کا ہے اور آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے۔ آف کورس کیوں نہ ہو، جب مسلمان قرآن شریف کو 1450 سال سے ویلڈ سمجھتے ہیں تو مولانا فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، جو جلندر کے رہنے والے تھے، ان کا یہ ترجمہ پارٹیشن سے پہلے کا ہے۔ اب میں آپ کی اجازت سے سورہ البقرہ کی 141 جو آیات ہیں، جو ورسز ہیں، ان کا ایسنس اپنے پہلے شو میں پیش کروں گا۔ کچھ میں جو آیا ہیں تیزی سے پڑھوں گا، اور ساتھ ساتھ میں جو آیات اپنے کانٹیکس میں آتی چلی جائیں گی میں ان کا آپس میں کانٹیکس بھی جوڑوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی قرآن شریف کی ہر جو سورہ ہے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوگا، یعنی جس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ مجھے ورس لگتی ہے، چونکہ اس میں پیار کی ہی بات ہے، محبت ہی کی بات ہے۔ وہی چاہے اللہ کہیں، چاہے بھگوان کہیں، ایشور کہیں، جو بھی کہیں، اس کے بارے میں یہ ورس ہمیں یہ بتاتی ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ سورہ البقرہ جو ہے اس کا جو نام ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے دا کاؤ ہے۔ ہمارے ہندو دھرم میں کاؤ کو ایک بہت ہی مقدس جانور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو اس سورہ کا جو سب سے بڑی سورہ ہے، جس کے
286 ورسز ہیں، آیا ہیں۔ اس کا جو ترجمہ ہے سورہ البقرہ وہ ہے the cow۔ جو سورہ الفاتحہ پڑھی اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے the opener، جہاں سے قرآن شریف شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ڈیبیٹ بھی فلاسفر کے پاس ابھی تک حل نہیں ہو سکی، جو قرآن کے فلاسفر ہیں، کہ قرآن شریف کی جو اس وقت کی ترتیب ہے، جو کرونولوجیکل آرڈر ہے، کیا ایگزیکٹلی وہی ہے جس طرح ریویل ہوا تھا، یا کیا تھا، یا اس میں تبدیلیاں ہوئیں۔ لیکن ماہرین اس پہ متفق ہیں کہ اس کو ری ارینج کیا گیا تھا اسلام کے تھرڈ کیلیفیٹ حضرت عثمان کے زمانے میں۔ میں اب براہ راست سورہ البقرہ کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے، چونکہ ہر سورہ اسی آرڈر سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ کے جو پہلے الفابیٹس ہیں الف لام میم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے کوئی معنی نہیں، یہ بہت ہی مسٹیریس الفابیٹس ہیں اور جس کے بہت ہی بابرکت معنی ہیں۔ اس کے بعد یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ کلام اللہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی المتقین، جو غیب پر ایمان لاتے اور اداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے۔ آپ نے دیکھا سورہ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے قرآن شریف کو ماننے کی تلقین سے، کہ قرآن شریف کو جو مانتے ہیں وہ راستے پر ہیں، یعنی سیدھے راستے پہ ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ اور یہ بات ہمارے سب کانٹیننٹ کے کانٹیکس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں یا سکھ بہن بھائی ہیں، ان کو ہی کافر کے درجے پہ نمبر 1 لیول پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، یہ میرے نزدیک غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ جو کافر کہا گیا تھا یہ 1450 سال پہلے قریباً اس وقت کا جو عرب معاشرہ تھا اس میں جو ڈیزیڈنٹس تھے، جو پرافٹ محمد کے میسیج سے اتفاق نہیں کرتے تھے، ان کو کہا گیا تھا، اور وہاں پر ہندو نہیں تھے، وہاں پر میجورٹی یا تو اس وقت مسیحیوں کی تھی یعنی عیسائیوں کی تھی، اور یا وہاں پر یہودیوں کی تھی، اور یا خود پرافٹ محمد کے خاندان والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست رشتہ دار ان کے تھے، یعنی وہ جو قریش تھے اور اس طرح کے قبائل تھے جو کسی چیز پر بھی ٹھیک سے بلیو نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی قبائل تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ شاید اس وجہ سے ہندوؤں کے ساتھ بات چیت کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس وقت جتنے بھی ڈیزیڈنٹس تھے جو پرافٹ محمد کا میسج نہیں لیتے تھے وہ سب کافر تھے۔ یہ تھی اس وقت کے حالات کے کانٹیکس میں ڈیفینیشن۔ اب آگے قرآن شریف کی اسی سورہ میں بات چیت کیسے چلتی ہے، کیا پیغام ہے؟ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اپنے پندار میں اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یعنی پھر یہ جو آیات چل رہی ہیں جو ڈینائل کی سٹیٹ میں رہنے والے ہیں ان کو کنڈیم کر رہی ہیں۔ اب ڈینائل کی سٹیٹ میں آج کی دنیا میں ہم دیکھیں تو ہم مسلمانوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ڈینائل کی سٹیٹ میں رہتی ہے۔ تو یہ
ایک میرے نزدیک میری انٹرپریٹیشن میں اب جو قرآن شریف کے انٹرپریٹر جو مسلم اسکالرز ہیں وہ تو اپنے طور پر بہت عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہوئے دوسرا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو کنڈیم کر دیں گے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ میں قرآن شریف کو اس کی اپنی اصل سپرٹ میں اور اپنے ہسٹورک کانٹیکسٹ میں دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ پھر آگے جو آیات چلتی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ تو ہم ہنسی کیا، ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ اب یہ قرآن شریف کا سٹائل ہے، اسلوب ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ سب جو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی اپنے انگلش، ہندی، اردو جو بھی آپ لینگویج سمجھتے ہیں اس میں یہ ترجمے اویلیبل ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں کیوں پورا ترجمہ پڑھ رہا ہوں؟ لیکن میں جو قرآنک ورسز ہیں جو ایک ہی سٹائل کی ہیں، میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اور پھر میں جو اس کا ہیومین انٹرپریٹیشن ہے، جو اس کا فلاسفیکل انٹرپریٹیشن ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ 21ویں صدی میں ہم ایک خاص مخصوص انٹرپریٹیشن اب تک جو ہوا جو مذہبی عقیدت کا انٹرپریٹیشن تھا، اس سے باہر نکل کے چیزوں کو ذرا بڑے کینوس میں دیکھیں۔ کیونکہ میرا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ میں قرآن شریف کو، چونکہ یہ ابراہیمک ریلیجن کی ایک لڑی ہے، قرآن شریف کو میں تورات اور انجیل کے ساتھ بھی جوڑنا چاہوں گا، چونکہ یہ وہی سے بہت ساری کہانیاں، بہت ساری اسپرٹس لے کے نکلا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اگلی آیات میں کہتے ہیں اور نہ تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال می کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آپ نے دیکھا ان آیات میں جو میں نے ابھی پڑھی، خداوند کریم یا قرآن کی طرف سے یہ ریولیوشن ہے اور ایک پیغام ہے کہ بھئی جو کافر ہیں ان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نہیں مانیں گے ہماری کتاب کو۔ اب پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کافر کی ڈیفینیشن جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے کانٹیکس میں آتی تھی وہ بڑی ڈیروگیٹری ہے، لیکن یہاں پر 1450 سال پہلے کا، یعنی جو بھی ڈیزیڈنٹ ہے، جو بھی پرافٹ سے اس وقت ایگری نہیں کر رہا، وہ سب کافر ہیں۔ تو اس وقت کے ہمیں اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے کہ اس وقت ایک میسج تھا جو پرافٹ محمد دے رہے تھے، اور جو اس وقت کے سارے لوگ تھے، سبھی
عقیدوں کے، جن کا کوئی عقیدہ نہیں بھی تھا وہ بھی ایک عقیدہ ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، وہ سب کے سب ان کے ساتھ ان کی پرافٹ محمد کی ایک جنگ تھی. تو یہ اس جنگ کی حالت میں یعنی آئیڈیالوجیکل جنگ تھی. پھر ویسے بھی جنگیں ہوئیں، پھر عام جنگیں بھی ہوئیں، لیکن پہلے تو آئیڈیالوجیکل جنگیں ہوئیں. تو ان میں ان کو للکارا جا رہا ہے قرآن شریف میں. تو یہ ہے اس کا کانٹیکس. اس کو اگر ہم آج اپلائی کرنا چاہیں تو میں اس کو زیادتی سمجھوں گا کہ آج کے دور میں ان کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ ایک ایسی ڈیلیکیٹ بحث ہے جو میں آگے چل کر مزید اس کو کھولنا چاہوں گا. پھر قرآن شریف میں خداوند کریم نے جو میں نے ابھی کچھ آیات پڑھی ان میں کچھ ایسی آیات بھی تھیں جس میں بجلی کا گرجنا، بارش کا ہونا، اندھیرے کی باتیں بہت پولیٹکس سینس میں کہی گئی ہیں. اسی لیے جب قرآن شریف آیا تو بہت سارے جو پرافٹ محمد کے نہ ماننے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں شاعری تو سنا رہے ہو مگر ہم آپ سے متفق نہیں کرتے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ ان لوگوں کے پاس جو یہودی اور مسیحی تھے جو اس زمانے میں پرافٹ کے ارد گرد تھے، ان کے پاس تورات، انجیل کی پوری ہسٹری تھی. وہ اپنے کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد پیس بھی اپون میں عربی پر نازل فرمائی ہے، کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بشتوں میں ہمیشہ رہیں گے. جنت کا ذکر آ گیا یہاں پہ اور وہ ان حوروں کا ذکر آ گیا. اب آگے جب ہم قرآن شریف پڑھتے چلے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کہاں پر 72 حورز کی بات کی گئی ہے یا کی بھی گئی ہے یا نہیں کی گئی. یہاں پر تو صرف پاک بیویاں بتائی گئیں اور جس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن خیر اس ڈیبیٹ کو میں ابھی یہاں پر اوپن چھوڑتا ہوں. اس پہ آگے جا کے ہم بات چیت کریں گے. اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے. جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں، وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے، اور اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں. کافرو، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 سمندر بنا دیا، اور پھر ہر وہ چیز سے خبردار ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر اس کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے. اللہ نے آدم کو حکم دیا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں نے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک
تو کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے ان سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ میں آج کے شو میں اتنی ہی آیات پڑھ سکا کیونکہ میں نے انٹروڈکٹری ریمارکس بھی دیے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں پورا پارا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ کافی طویل ہے، اور مجھے آج یہ بھی اندازہ ہوا کہ شاید میں ایک پارا آپ کے ساتھ انٹرپریٹیشن کی صورت میں ایک شو میں پیش بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انٹرپریٹیشن میں اتنی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی میں نے جو گزشتہ چند منٹوں کے دوران کچھ آیات پڑھی، اس میں خداوند کریم نے قرآن کے ذریعے، قرآن کے نقطہ نظر کے مطابق، قرآن کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق، قرآن کی آنکھ کے مطابق جو ہم پر یعنی انسانوں پر ریویل کیا، وہ یہ تھا کہ اس کائنات کا جو آغاز ہے وہ آدم کی صورت میں ہوا۔ یہ ابراہیمک ریلیجن کا بلیف ہے، صرف قرآن شریف کا کہنا نہیں ہے، یہی بات سب سے پہلے تورا میں ہے۔ تورا سے پہلے جتنے ریلیجیس یا ابراہیمک اسکرپچرز ہیں ان سب میں بھی یہی بات ہے۔ بائبل نے جب سارے پرانے اسکرپچرز کو کمپائل کیا اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کا نام دیا، تو اس میں بھی جو پہلا سب سے بڑا چیپٹر ہے وہ جینیسس کا ہے، یعنی پیدائش کا ہے، کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ یہاں پر بھی قرآن شریف بات چیت کرتے ہوئے اب کائنات کی پیدائش کے بارے میں انڈائریکٹ بات کر رہا ہے، اور یہاں پر خدا قرآن کے ذریعے، مسلمانوں کی پوائنٹ آف ویو کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور کہا کہ یہ بڑی خوبصورت دھرتی ہے اور ایک خاص درخت ہے، اس کو نہ چھونا، اس درخت کو چھوؤ گے تو میں تمہیں جنت سے نکال دوں گا اور جنت سے نکال کے پھر زمین پہ لے آؤں گا۔ یعنی اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ خداوند کریم نے، مالک نے، بھگوان نے جب اس کائنات کو بنایا، یہ میں ریلیجس نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں، سائنٹیفک نہیں، سائنٹیفک نقطہ نظر بھی کسی وقت ہم ساتھ جوڑیں گے۔ جب خداوند کریم نے ریلیجیس نقطہ نظر سے، ابراہیمک نقطہ نظر سے خاص طور پر یہ دیکھا کہ ہم نے ایک جنت بنائی ہے، یعنی خداوند کریم نے، اور اس میں انہوں نے ایک انسان بنایا اور اس کو ہدایت کی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کو نہ کھانا، مگر شیطان نے، یعنی جو فرشتوں میں سے ایک بڑا اعلیٰ فرشتہ تھا، اس نے چونکہ آدم کی پیدائش کو نہیں تسلیم کیا تھا تو خدا نے اس کو شیطان کا نام دیا۔ تو وہ جو اس نے، شیطان نے کوٹ ان کوٹ جو ورگلایا، یعنی جو آدم سے کہا اور اس کی بیوی ہوا سے کہا کہ تم اس درخت کے قریب جاؤ، اس کو کھاؤ، وہ درخت کیا تھا اس کی وضاحت میں اگلے کسی شو میں کروں گا کہ بڑا ہی انٹرسٹنگ یہ مسئلہ ہے۔ میں ایک لٹریچر کا طالب علم ہونے کے ناطے قرآن کی سٹوریز کو، تورا کی سٹوریز کو، بائبل کی سٹوریز کو، گیتا کی سٹوریز کو، اور جتنے بھی ہمارے وید ہیں ان سب کو میں سٹوریز کے طور پر بھی دیکھتا ہوں، ہسٹری کے طور پر بھی دیتا ہوں، ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، چیزوں کو سمجھنا بھی چاہتا ہوں۔ اور ہم انسان ایک ہی لڑی کے ہیں آدم سے، یا آپ اس کو اگر ابراہیمک ریلیجن کے نہیں ہیں تو کسی اور سے جوڑیں گے، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اس شو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ریلیجیس اسکرپچرز کو سمجھیں اور اس کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کائنات کا آغاز ریلیجنز کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوا تھا، فلاسفی کے ساتھ جوڑیں گے، سائنس کے ساتھ جوڑیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ آپس کے جو انسانوں کے لڑائی جھگڑے ہیں جو 21ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے بھی کم نہیں ہوئے بلکہ بڑے ہی ہیں، آفٹر آل یہ سب کمپلیکس ایشوز کیا ہیں، ان کو ہم قرآن کی روشنی میں بھی سمجھیں گے، تورا کی روشنی میں بھی سمجھیں گے، انجیل کی روشنی میں بھی سمجھیں گے، گیتا کی روشنی میں بھی سمجھیں گے، اور جو ہمارے
سترا ہیں ان کی روشنی بھی سمجھیں گے، اور جو بھی فلسفی، جو بھی فکر ہے، جو بھی سائنسی اصول ہے، سب کی روشنی میں ہم سمجھنا چاہیں گے۔ اور اس طرح ہمارے اس شو کا مقصد یہ ہے کہ دھرموں کی جو اس دنیا پر کافی زیادہ رولنگ پاور ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اس کے مقاصد ہیں، اس کو بھی جانیں۔ اب میں یہیں پر آج کے پہلے شو کو روکتا ہوں۔ اگلے شو کو ہم قرآن کے پہلے پارہ کی دوسری سورہ سے پھر سے شروع کریں گے، اور خاص طور پر جو ذکر یہاں پر ابھی میں نے کیا، خدا جب کہتا ہے مسلمانوں سے کہ جنت میں تم کو پاک بیویاں ملیں گی، اور وہ جو حوروں کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اسی بات کو میں آگے لے کر دوسرے شو میں آؤں گا، اور پھر سورہ البقرہ کے جو باقی ورسز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے۔ آج کا خصوصی مذہب جانکاری شو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ مذہب جانکاری، دنیا کے 5 بڑے دھرموں کی جانکاری کے ساتھ ایک نیا شو لے کر آ رہا ہوں، جسے آپ میرے پرسنل یوٹیوب چینل طاہر گورا چینل پر دیکھا کریں گے۔ جودائزم، کرسچینٹی، اسلام، ہندو دھرم اور بدھزم، ان میں 3 ابراہیمک ریلیجنز ہیں اور 2 سناتنی ہیں۔ میرے اس شو میں کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس شو میں میرے جائزے بھی ہوں گے اور مذہبوں کے اسکالرز بھی شرکت کیا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، واچ اٹ ایٹ مائی یوٹیوب چینل طاہر گورا چینل۔ I hereby commend you. Be strong and courageous. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. الحمد لله رب العالمين.